قومی اسمبلی مدت ختم ہونے سے 3 روز پہلے توڑ دی گئی، وفاقی کابینہ تحلیل ہو گئی، تقریباً 16 ماہ بعد اتحادی حکومت ختم ہو گئی۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر دستخط کر کے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ قومی اسمبلی کی تحلیل آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت کی گئی۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 224 کی شق 1 کے تحت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ اسمبلی مدت پوری ہونے سے پہلے توڑ دی جائے تو عام انتخابات 90 روز میں کرانا ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اسمبلی توڑنے کی سمری میں صدر سے عبوری حکومت تشکیل دینے کی درخواست بھی کی ہے۔ سابق وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی کا بیان۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج یوم تشکر اور نجات منانے کا اعلان۔ پارٹی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف 16 ماہ پر محیط راج کے اختتام پر آج یوم تشکر منائے گی۔ کور کمیٹی اجلاس میں پی ڈی ایم کی نااہل حکومت کی تباہی کا تفصیلی جائزہ کیا گیا۔ بدترین مہنگائی اور معیشت کی تباہی کی تفصیلات بھی عوام کے سامنے رکھنے کا فیصلہ ہے۔ کور کمیٹی کا چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل پر عدالتی سماعت پر بھی مایوسی کا اظہار۔ نئی حلقہ بندیوں کا ڈرافٹ بن چکا ہے، الیکشن 90 روز کے اندر بھی ہو سکتے ہیں۔ غالب قیاس آئین پاکستان پر رکھنا چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے تو نیا الیکشن 90 روز میں ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان کی پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ کہا جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک جیسے لوگ بھی 2018 الیکشن کی چوری نہیں روک سکے۔ ہمیں ایسے نیوٹرل اور معتبر آدمی کی تلاش ہے جو معاشی بحالی میں تعطل نہ آنے دے۔ امریکہ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق پاکستانی وزیر اعظم کے خلاف کسی سازش میں ملوث نہیں تھا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس۔ کہا سابق پاکستانی سفیر بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ پر الزامات جھوٹے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے امریکہ پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں اور جھوٹے رہیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے سوال کیا گیا کہ خفیہ کیبل سے متعلق خبر آئی ہے کہ امریکہ نے چیئرمین تحریک انصاف سابق وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا۔ ترجمان کا مبینہ کیبل پر تبصرے سے گریز۔ کہا پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو پر بات نہیں کر سکتے۔ غیر ملکی صحافی کے سوال پر کہا کہ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو جانا چاہیے؟ ترجمان نے کہا قریب یہی مطلب ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکیورٹی وجوہات پر جیل میں علیحدہ پورشن میں رکھا گیا ہے۔ قانون کے مطابق ایئر کولر، چارپائی اور چھت والا پنکھا دیا جا چکا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بیڈ میٹریس، تکیہ، ٹیبل اور 2 کرسیاں بھی دی گئی ہیں۔ جیل اور بیرک کی صفائی ستھرائی کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ضروری طبی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ جیل مینول کے مطابق ڈاکٹرز کی نگرانی میں چیئرمین پی ٹی آئی کو خوراک مہیا کی جا رہی ہے۔ وکیل اور فیملی کو جیل مینول کے مطابق ملاقات کی سہولت بھی حاصل ہے۔ پاکستان میں ایسی پرتشدد کارروائیوں پر تشویش ہے جو ملک میں عدم استحکام کا سبب بنے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس برائے قومی سلامتی جان کربی کا بیان۔ کہا ایسی کارروائیوں پر تشویش ہے جو ہمارے مشترکہ مفادات والے ملکوں کے ساتھ عدم استحکام کا باعث بنے۔ دہشت گردی کے تناظر میں ہم اس ساری صورتحال کو تشویش سے دیکھ رہے ہیں۔ بجلی مزید مہنگی، ملک بھر کے صارفین پر مجموعی طور پر 29 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت کراچی کے بجلی صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی 2 روپے 31 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ ڈسکو صارفین کے لیے بجلی 1 روپے 81 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ اضافہ اگست کے بجلی کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ لیا میں مسافر وین اور منی ٹرک کی ٹکر، 7 افراد جاں بحق اور 6 شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کے شکار تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ مسافر وین بھکر سے میاں چنو جا رہی تھی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ وین کا ٹائی راڈ کھلنے کی وجہ سے ہوا۔ کوہ سلیمان رینج میں شدید بارش، ریلے میں یوب ڈی آئی خان شاہراہ پر شیرانی کے مقام پر کار ندی میں بہہ گئی۔ 4 افراد جاں بحق، 2 کو بچا لیا گیا۔ سیلاب کے باعث یوب ڈی آئی خان قومی شاہراہ بند کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ نگراں سیٹ اپ کے لیے سندھ میں مشاورت جاری۔ جی ڈی اے سے صفدر عباسی، رئیس غلام مرتضی جتوئی، فضل اللہ قریشی اور حسین عبداللہ ہارون کے نام۔ ایم کیو ایم نے سابق بیوروکریٹس یونس ڈھاگا اور شعیب احمد صدیقی کے نام دے دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانا انصار کی باقاعدہ مشاورت کا انتظار۔ 2018 میں غلطی ہوئی کہ تمام جماعتوں نے وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے الگ الگ نام دیے۔ ہم اب مشترکہ طور پر نام دیں گے اور اس پر ڈٹے رہیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار کی بات چیت۔ کہا ان کی جماعت 5 امیدواروں کو عام انتخابات کے ٹکٹ بھی دے چکی ہے۔ سابق وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ریلوے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لانی ہوگی۔ ML1 اکتوبر میں سائن ہوگا۔ PIA کو نجی کمپنیوں کے حوالے کریں۔ PIA کی زندگی آؤٹ سورسنگ میں ہے۔
بھارت نے 25 ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرنے ہیں، 8 کر چکا ہے۔ ایک وزیر اعظم تھا جو کہتا تھا کہ میں 50 لاکھ مکان بنا کر دوں گا، اسے 4 سال ملے، ایک مکان نہیں بنا سکا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گھوٹکی میں سیلاب متاثرین کو گھروں کی مالکانہ اسناد دینے کی تقریب سے خطاب، کہا نوکریوں اور گھروں کا وعدہ کرنے والوں نے عوام کو مایوس کیا، پیپلز پارٹی نے عوام سے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوا، آئندہ موقع ملا تو پورے پاکستان میں ہر کچے گھر میں رہنے والے کو پکے گھر اور زمین کا مالک بنانے کا منصوبہ بنائیں گے۔ کون بنے گا نگراں وزیر اعظم اب تک طے نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے لیے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے آج ملیں گے۔ پیپلز پارٹی نے نگراں وزیر اعظم کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی کا نام تجویز کر دیا۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے 3 دن کا وقت ہے۔ 3 دن میں نام فائنل نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی 3 دن کے اندر نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل کرے گی۔ پارلیمانی کمیٹی بھی فیصلہ نہ کر سکی تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ الیکشن کمیشن دیے گئے ناموں میں سے 2 دن کے اندر نگراں وزیر اعظم کے نام کا اعلان کرے گا۔ سامنے آنے والی دستاویزات بھی ثابت نہیں کرتی کہ امریکہ نے کسی پاکستانی رہنما کا انتخاب کیا یا نہیں۔ ہم نے سابق وزیر اعظم پاکستان کے دورہ روس پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان نے روس کے یوکرین پر حملے والے دن دورہ کیا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی متعلقہ جمہوری اصولوں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستانی حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت جاری رکھیں۔ بین الاقوامی میڈیا پر سامنے آنے والی دستاویز پر سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اس اطلاع کی تصدیق کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر یہ کام بہت شرانگیز ہے۔ مزید کہا کہ یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ سائفر کی کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس تھی جو انہوں نے واپس بھی نہیں کی، اور وہ یہ بات بھی ریکارڈ پر کہہ چکے ہیں کہ ان سے وہ کاپی گم ہو گئی ہے۔ اگر چیئرمین پی ٹی آئی اس سلسلے میں قصوروار ثابت ہوتے ہیں تو ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان میں اقتدار کا فیصلہ امریکہ کرتا ہے۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، کہا میں کسی لابینگ فرم پر خرچ نہیں کر رہا، نہ اپنے کارکن کو بھیج رہا ہوں کہ کانگریس مینز کو یہ پاؤں پر کرنے کے لیے کہ میرے ملک کے خلاف بیان دیں۔ پچھلی حکومت نے پاک امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچایا، ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے معاملے پر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مشاورت کریں گے۔ امید ہے کہ دونوں کے درمیان نگراں وزیر اعظم کے نام پر اتفاق ہو جائے گا اور معاملہ الیکشن کمیشن میں نہیں جائے گا۔ اگر آج ایک پارٹی کے لیڈر کو سزا ملی ہے تو ہمیں اس کی خوشی نہیں، یہ مٹھائی بانٹنے اور کھانے کی بات نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی کے اجلاس سے الوداعی خطاب، کہا 9 مئی کو جو ہوا وہ انتہا تھی، ریاست، فوج اور فوج کے سپہ سالار عاصم منیر کے خلاف سازش تھی۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کر جانے کی دعائیں کرنے والوں کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوا۔ اجلاس کے بعد جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا نواز شریف الیکشن تک واپس آ جائیں گے، انتخابی مہم چلائیں گے۔ پاکستانی اداروں کے خلاف مہم چلانے والے سمندر پار پاکستانیوں کا ڈیٹا حکومت نے حاصل کر لیا۔ ذرائع کے مطابق امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں مقیم 500 اوورسیز پاکستانیوں کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ مناسب وقت پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 9 مئی کے بعد کئی پاکستانی برطانیہ اور دیگر ممالک فرار ہوئے۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کی تردید، کہا اوورسیز پاکستانیوں کی ایسی کسی فہرست کا وجود نہیں۔ کراچی کے علاقے ناگن چورنگی کے قریب رینٹ ا کار کے دفتر میں تشدد سے 22 سال کا نوجوان جاں بحق۔ ویڈیو میں کئی ملزمان کو ڈنڈوں اور بیلٹ سے تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ 4 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق مقتول اور ملزمان میں لین دین کا تنازع تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ ایک ایم او یو پر سائن کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت 35 لاکھ کریڈٹ کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ کارڈ کے ذریعے روزمرہ اشیاء کی خریداری پر 40% تک رعایت ملے گی۔ گورنر ہاؤس سندھ میں طلبہ کو 14 اگست کو قومی پرچم لے کر شارع فیصل پر آنے کی دعوت، کہا یوم آزادی پر دنیا پر ایک نیا ریکارڈ قائم کریں گے۔ گورنر سندھ کی آئی ٹی ٹیسٹ میں شریک اسپیشل طالب علم محمد ثاقب کے جذبے کی تعریف، حوصلہ افزائی کے لیے خود کرسی لے کر اسپیشل طالب علم کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، کہا ہمیں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اسی طرح کی ہمت اور حوصلے والے نوجوان چاہیے۔